علماء کرام فرماتے ہیں کہ صدیقین یہ بہت بڑا رتبہ ہے اولیاء کرام کے اندر۔ صدیقین اس بات سے حیا کرتے ہیں کہ ان کا آج کا دن کل جیسا گزرے، یعنی ہر دن نیکیوں میں وہ اضافہ کرتے ہیں۔ کاش ہمیں بھی نصیحت ملے، ہم بھی عبرت لیں، فکر آخرت اپنائیں۔ جب دن گزر جائے، ہفتہ گزرے، مہینہ گزرے، سال گزرے، یہ تو بدلتے رہتے ہیں، روز دن بدلتا ہے۔ ابھی رات گئی، دن آ گیا، دن کے بدلے رات آ جائے گی، پھر اسی طرح ہفتے کے بدلے اگلا ہفتہ، مہینے کے بدلے اگلا مہینہ۔ تو یہ تو بدل رہے ہیں، ہم نہیں بدل رہے۔ اپنے اخلاق، کردار، عادات میں ہم تبدیلی لائیں، گناہوں سے بچتے ہوئے جو بھی نیا دن ہے، نیا ہفتہ ہے، نیا مہینہ ہے، نیکیوں میں گزارنے کی کوشش کریں۔ پچھلے اعمال کا روزانہ جائزہ لیں کہ میری کتنی نمازیں قضا ہو گئی ہیں، ان کی قضا آج سے شروع کر دوں اور اس کوتاہی پر توبہ بھی کر لیں۔ اسی طرح گزشتہ رمضان کتنے روزے چھوٹ گئے تھے، جلدی جلدی ان کی قضا کر لوں۔ پچھلے سال تلاوت میں کتنی کمی رہی، اب پورا کر لوں۔ کل کا دن میں یہ نیک اعمال نہیں کر سکا، تلاوت نہیں کر سکا، درود پاک پڑھنے میں سستی رہی، چلو آج کا دن پھر مل گیا، آج یہ کمی پوری کر لوں گا۔ کون کون سی نیکیاں جو کل نہیں کر سکا، چلو آج نیا دن شروع ہو رہا ہے، آج وہ نیکیاں کر لوں گا۔ غرض کہ ہم پچھلی کمیوں، کوتاہیوں اور محرومیوں کا حساب بھی لگائیں اور پھر ازالے کی کوشش بھی شروع کر دیں۔ تو یہ ہے، روز بدلتے ہوئے دن، بدلتے ہوئے ہفتے، مہینے، سال ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں، ہمارے لیے ایک سبق دے رہے ہیں ہمیں کہ ہم نے کس انداز میں ہر نئے دن کا استقبال کرنا ہے۔ نئے اہداف بنائیں، نیا شیڈول بنائیں، آئندہ جو ہے وہ بہتر سے بہتر نیک اعمال کرنے کی کوشش میں لگ جائیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے لمن ارادہ ان یذکرہ، یہ اس کے لیے نشانی ہے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یعنی دن رات کی تبدیلی اور ایک دوسرے کے بعد آنے میں حکمت اس کے لیے ہے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ روزانہ دن رات بدلتے ہیں، سال تو چلو 12 مہینے بعد بدلتا ہے نا، تو دن رات تو روز بدل رہے ہیں، تو کیا روز ہم اس سے سبق حاصل کر رہے ہیں؟ تو تذکر، نصیحت حاصل کرنا، غفلت سے جا کر نئے دن، نئی رات، نئے سال سے عبرت لینا، مطلب یہ کہ دن کے بعد رات، رات کے بعد دن، سال کے بعد نیا سال آنے میں ہمارے لیے نصیحت ہے، عبرت ہے۔ اگر ہم ان دن اور رات سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ عبرت اور نصیحت لینے والے بن جائیں۔ دن اور رات کا آنا جانا یہ ہمیں پیغام فنا دے رہا ہے۔ ہر روز سورج غروب ہونے کے لیے نکلتا ہے، ہر رات ستارے ڈوب جانے کے لیے طلوع ہوتے ہیں۔ جلد ہی وہ وقت آنے والا ہے جب سورج تو نکلے گا مگر ہم اس سورج کو دیکھنے کے لیے موجود نہیں ہوں گے۔ رات تو آئے گی مگر اس رات ہمارے لیے نرم بستر نہیں بچھایا جائے گا، قبر کی مٹی پر لیٹے ہوں گے۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، قدرت نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ ہر سیکنڈ، ہر لمحہ ہمیں موت کے قریب کر رہے ہیں۔ ہماری عمر کی ان گھڑیوں میں سے ہر گھڑی لمحہ بلمحہ کم ہو رہی ہے، موت کے قریب ہو رہے ہیں، اصل سرمایہ ہمارا ختم ہو رہا ہے۔ صحابی رسول ہیں حضرت ابو درداء، فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، زمین کو اپنے قدموں سے روند لو، ان قریب تم اس کے اندر اتر جاؤ گے۔ اے ابن آدم، تمہاری زندگی کیا ہے؟ یہی دنوں کا مجموعہ تو ہے۔ جب ایک دن گزر جاتا ہے تمہاری زندگی کا ایک حصہ کم ہو جاتا ہے۔ بے شک جب سے تم پیدا ہوئے مسلسل تمہاری زندگی کم ہوتی جا رہی ہے۔ حضرت عبید اللہ بن سمیت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے والد محترم کو فرماتے سنا، مومن بندہ اپنے آپ کو یوں سمجھاتا ہے، اے نفس، یہ دنیاوی اور فانی زندگی صرف 3 دن ہی تو ہے۔ ایک دن گزر گیا، دوسرا دن وہ جو گزر رہا ہے سمجھ لیں کہ بس یہ بھی گزر گیا، اور تیسرا دن آنے والا کل ہے، اور وہ تو ایک کھوکھلی امید ہے جسے شاید تو نہ پا سکے۔ بالفرض اگر تو کل تک زندہ رہا تو کل کا دن تیرا رزق اور نہ جانے کتنے لوگوں کے لیے موت کا پیغام ساتھ لے کر آئے گا۔ ہو سکتا ہے تو بھی انہی میں شامل ہو جنہیں موت کا پیغام ملنے والا ہے۔ پھر اگر مزید زندگی ملی تو تیرے کمزور و ناتوان دل پر غربت، بیماری اور آفات کا غم طاری رہے گا، کیونکہ ہر آنے والا دن ہم کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہماری ہر چیز کمزور ہو رہی ہے، ویکنس بڑھ رہی ہے، بیماریاں
آہستہ آہستہ پنجہ گاڑنا شروع ہو جاتی ہیں، بندہ اتنا ویک ہو جاتا ہے آخری عمر میں. جب تجھے اتنے سارے دنیاوی غم ہوں گے، تیرا دل فکر آخرت کی طرف کیسے متوجہ ہوگا؟ وہ کہتا ہے نا میں ابھی کیا کر لوں گا، کل کروں گا، اگلے مہینے کروں گا، بعد میں کروں گا. بعد میں تو زیادہ مسئلے مسائل ہوں گے، بعد میں تو زیادہ کمزوریاں ہوں گی، پریشانیاں زیادہ ہوں گی، روزگار کا غم ہوگا، غربت کا، بیماری کا، آفات کا، کمزوری کا. تو غم دن بدن بڑھ رہے ہیں. یاد رکھ، ہر گزرتا دن تیری عمر کو کم کرتا چلا جا رہا ہے، لیکن تجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ شخص آخرت کے لیے کیا تیاری کرے گا جس کی دنیاوی خواہشات ہی پوری نہیں ہوتی؟ کتنا نادان اور عجیب ہے وہ مسلمان جسے یقین ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، آخرت باقی رہنے والی ہے، پھر بھی باقی رہنے والی زندگی کو چھوڑ کر فانی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کے غم میں الجھا ہوا ہے. دن رات لگے ہوئے کمانے میں لگے ہوئے ہیں. کتنا کمانا ہے یہ نہیں پتہ، بس بے حساب کمانا ہے، لمٹ ہی نہیں رکھی ہوئی. جس طرح اللہ والوں کا طریقہ ہوتا تھا کہ اپنے اخراجات کا ایک انہوں نے حساب کتاب بنایا ہوتا تھا. روزانہ جب اس کاروبار میں سے اتنا آ جاتا تھا، چاہے 1 گھنٹہ دکان کھولی اتنا آ گیا، بند کر دیتے تھے. آج کا رزق آ گیا ہے، کل کے لیے اللہ پھر دے دے گا. لیکن ابھی جتنا بھی آ جائے کہتے ہیں اور آنا چاہیے، اور آنا چاہیے. ان لمٹ ہی نہیں رکھی ہوئی. اپنے اخراجات اگر گھر کے 1 لاکھ ہیں تو دل کرتا ہے مانا 10 لاکھ کما لیں. لمٹ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے لمٹ بنا لیں، 10 لاکھ کی بنا لیں کہ چلو میں نے 10 لاکھ ہی کمانا ہے، لیکن بنائیں تو صحیح کہ میں نے اتنا کمانا ہے، کروڑ کمانا ہے، 2 کروڑ کمانا ہے، ارب کمانا ہے. ایک حد تو بنا لینا. بس حساب کتاب ہی نہیں ہے اور دوڑے چلے جا رہے ہیں، دوڑے چلے جا رہے ہیں، پتہ ہی نہیں کیوں دوڑ رہے ہیں. دوڑے دوڑے سیدھا قبر میں پہنچ جائیں گے. آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور. زندگی ایک دن گزرنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور. قبر میں میت اترنی ہے ضرور. ایک دن مرنا ہے، آخر موت. کر لے جو کرنا ہے، آخر موت. واقعی بات سچی ہے. ہمیں دنیاوی فکریں ایسی لپٹی ہیں کہ فکر آخرت کا وقت ہی نہیں ملتا. ہر وقت بس دنیا کمانے ہی کی فکر ہے، جنت کمانے، آخرت بہتر بنانے، قبر میں روشنی کا سامان کرنے کا تو خیال ہی نہیں آتا. اور یہ غفلت ذرا تصور تو باندھیے، دنیا کتنی دیر کی ہے؟ کیا معلوم آج کی رات ہماری زندگی کی آخری رات، آج کا دن ہماری زندگی کا آخری دن ہو. کیا معلوم اگلے ہی لمحے ملک الموت تشریف لے آئیں، ہمیں سورج دیکھنا ہی نصیب نہ ہو. ویسے بھی چاہے ہم 100 سال بھی زندگی گزار لیں، آخر ایک نہ ایک دن تو مرنا ہی ہے. اس دنیا کو چھوڑنا ہے. جو کمایا چھوڑ کر قبر میں اترنا ہے، اپنی کرنی کا پھل بھگتنا ہے. کر جہاں میں 100 برس تو جی بھی لے، قبر میں تنہا قیامت تک رہے. قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، مجھ میں ہیں کیڑے مکوڑے بے شمار. یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹڑی، تجھ کو ہوگی مجھ میں سن وحشت بڑی. میرے اندر تو اکیلا آئے گا، ہاں مگر اعمال لیتا آئے گا. گپ اندھیری قبر میں جب جائے گا، بے عمل بے انتہا گھبرائے گا. کام مال و زر نہیں کچھ آئے گا، غافل انسان یاد رکھ پچھتائے گا. ولی کامل ہے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے شک یہ دن اور رات 2 خزانے ہیں. اب غور کرو کہ ان خزانوں کو کہاں خرچ کر رہے ہو. رات گزر گئی، یہ خزانہ تھا، اگر اس خزانے کو ضائع کر دیا تو چلیں اب دن آ رہا ہے، اس خزانے کو ضائع نہ کیا جائے. حضرت مفضل بن یونس رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا، جب رات ہوتی تو فرماتے آہ میری زندگی کا ایک دن کم ہو گیا. جب صبح ہوتی تو فرماتے آہ میری زندگی کی ایک رات کم ہو گئی. جب آپ کا آخری وقت آیا تو آپ رونے لگے. پھر فرمایا میں جانتا ہوں کہ مجھ پر آفتوں سے بھرا ہوا دن آنے والا ہے. آہ وہ دن شدید غم والا ہے. بے شک وہی سچا خدا ہے جس نے اپنی مخلوق کے لیے موت کا فیصلہ فرمایا. پھر آپ نے پارہ 29 سورہ ملک کی یہ آیت تلاوت فرمائی، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کس کا عمل اچھا ہے، اچھے عمل کرنے والا کون ہے. یہ پڑھنے کے بعد آپ نے آخری سانس لی اور دنیا سے رخصت ہو گئے. تو دنیا میں تو ہمیں بھیجا گیا ہے چیک کرنے کے لیے، ہمیں زندگی دی گئی ہے، ہمیں چیک کیا جا رہا ہے کہ کرتے کیا ہیں. اگر وہ غفلت میں گزار رہے ہیں تو پھر اس آزمائش میں بڑی پریشانی ہوگی، فیل ہو جائیں گے. یقیناً یہ عبرت کا مقام ہے. یہ دن اور رات جو ہے نا، یہ کینچی کی طرح کاٹ رہے ہیں ہماری زندگی. ہر دن اور ہر رات ہم موت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، مگر ہم نصیحت نہیں لیتے، عبرت نہیں پکڑتے، سستی کرتے ہیں، گناہوں پر اڑتے ہیں، مزید غفلت میں پڑتے چلے جا رہے ہیں. اور پھر کیسی عجیب بات ہے کہ سال
ختم ہوتا ہے، یوں کہہ لیں کہ ہماری زندگی کا 1 سال کم ہو رہا ہے، ہم اس پہ جشن منا رہے ہوتے ہیں، گناہوں کا بازار گرم کرتے ہیں جب بھی سال ختم ہوتا ہے، نیو ایئر آتا ہے۔ علامہ ابن رجب حنبلی فرماتے ہیں کہ اے سال گزرنے پر خوشیاں منانے والو، تم اصل میں اپنی زندگی گھٹنے پر خوشی ہو رہے ہو، اپنے نقصان پر خوش ہو رہے ہو کہ زندگی کا قیمتی اثاثہ کم ہو گیا، اب نقصان پر خوش ہوتے ہیں یا غمگین ہوتے ہیں؟ مزید فرماتے ہیں اے وہ شخص جس کا ایک کے بعد ایک سال گزرتا جا رہا ہے مگر وہ خواب غفلت سے بیدار نہیں ہوتا، اے وہ شخص جس کا سال گزر گیا مگر ابھی تک گناہوں کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہے، روز قیامت جب تم اللہ کے حضور حاضر کیے جاؤ گے تو تمہارے پاس کیا بہانہ ہوگا، اس غفلت اور گناہوں بری زندگی کا کیا عذر پیش کرو گے؟ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے، کاش ہم عبرت اور نصیحت لینے والے بن جائیں۔ دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے، تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا، زمین کی خاک پر سونا ہے اینٹوں کا سرانا ہے، عزیزہ یاد کر جس دن کے عزرائیل آئیں گے، نہ جائے کوئی تیرے سنگ اکیلا تو نے جانا ہے، غلام ایک دم نہ کر غفلت، حیاتی پر نہ ہو غرہ، خدا کی یاد کر ہر دم کہ جس نے کام آنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔